بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطنت سلجوقیہ کے دارالحکومت مرو میں سالار اوریزی کی کامیابی کی دعائیں تو ہوتی ہی رہتی تھیں، لیکن سلطان کے محل میں مایوسی بھی پیدا ہونے لگی تھی۔ محاصرے کو 8 مہینے گزر چلے تھے اور وسم کوہ سے اموات کی جو اطلاعیں آتی رہتی تھیں وہ حوصلہ شکن تھیں۔ آخر مزمل اور بن یونس 2000 گھڑ سوار لے کر ایک خاص منصوبے کے تحت گئے تو مایوسی میں کمی آنے لگی، لیکن ابھی تک وسم کوہ سے کوئی اطلاع نہیں آئی تھی۔ سلطان برقیارق اور اس کے دونوں بھائی محمد اور سنجر صبح اٹھے تو سب سے پہلے یہ پوچھتے کہ وسم کوہ سے کوئی قاصد آیا ہے یا نہیں۔ آخر ایک روز قاصد آ گیا اور وہ بازو لہرا لہرا کر اعلان کرتا چلا آ رہا تھا کہ وسم کوہ کا قلعہ فتح کر لیا گیا ہے اور باطنیوں کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ سلطان تک خبر نہیں پہنچی تھی کہ یہ جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ شہر میں جشن کا سا سما ہو گیا تھا، اور جب یہ خبر سلطان کے محل میں پہنچی تو وہاں بھی خوشیاں ناچنے لگیں۔ شیمونہ اور اس کی ماں میمونہ بھی دوڑی دوڑی سلطان برقیارق تک گئیں۔ سلطان کے محل میں شیمونہ کو خصوصی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ میں وہاں خود جاؤں گا، سلطان برقیارق نے کہا۔ ان مجاہدین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں خود وہاں جاؤں گا۔ یہ فتح کوئی معمولی فتح نہیں۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی سلطان محترم۔ شیمونہ جو پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی بولی، میں حسن بن صباح کے پیروکاروں کی لاشیں اور ان کی ہڈیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ شیمونہ دراصل مزمل آفندی کے لیے پریشان تھی۔ مزمل اور شیمونہ نے عہد کر رکھا تھا کہ پہلے حسن بن صباح کا بیڑا غرق کریں گے اور اس کے بعد شادی کریں گے۔ مزمل نے ایک فتح حاصل کر لی تھی۔ سلطان برقیارق نے شیمونہ کو اجازت دے دی کہ وہ اس کے ساتھ جا سکتی ہے۔ جس وقت سالار اوریزی کا لشکر اور وہ گھڑ سوار لشکر جسے مزمل آفندی لے کر گیا تھا وسم کوہ کے باہر باطنیوں کو گھیرے میں لے چکے تھے تو ایسی گھمسان کی لڑائی ہوئی تھی کہ کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا تھا۔ اس قیامت خیزی میں 3 باطنی لڑائی سے نکل گئے، تینوں زخمی تھے۔ انہوں نے قلعہ علمود کا رخ کر لیا۔ وہ حسن بن صباح کو بتانا چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ حسن بن صباح تو جیسے قلعہ وسم کوہ کو بھول ہی گیا تھا۔ وہ کبھی پوچھ لیتا تھا کہ وسم کوہ کا محاصرہ ٹوٹا کہ نہیں۔ اسے ہر بار اچھی خبر سنائی جاتی تھی کہ محاصرہ ٹوٹا بھی نہیں اور کامیاب بھی نہیں ہوا، اور مسلمانوں کے لشکر کا جانی نقصان مسلسل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ محاصرہ کامیاب نہیں ہوگا، حسن بن صباح ہر بار یہی کہتا تھا۔ ایک دن یہ تینوں زخمی قلعہ علمود پہنچ گئے اور انہیں فوراً حسن بن صباح کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ انہوں نے کہا، یا امام، ہم دھوکے میں مارے گئے ہیں۔ انہوں نے تفصیل سے سنایا کہ ان کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا ہے، اور وہ سلجوقی فوج کی گھڑ سوار کمک کو اپنی فوج سمجھ بیٹھے تھے اور سلجوقیوں کی باتوں میں آ گئے۔ یا شیخ الجبل، ایک مشیر نے کہا، اگر ہم پہلے ہی محاصرے پر حملہ کر دیتے تو آج یہ خبر نہ سننا پڑتی۔ اب بھی کچھ نہیں گیا، ہمیں اسی وقت کوچ کر جانا چاہیے اور ہم قلعہ چھڑوا لیں گے۔ میں اپنی طاقت ضائع نہیں کروں گا، حسن بن صباح نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمارے پاس ایسی فوج ہے ہی نہیں جس سے ہم حملہ کریں، نہ میں ایسی فوج بناؤں گا۔ ہمارا ہر آدمی لڑ سکتا ہے، لیکن ہم فوج کی طرح نہیں لڑیں گے۔ ہمارے ہر فدائی کے پاس ایک خنجر یا ایک چھری ہونی چاہیے، اس سے زیادہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس ابھی 14 قلعے ہیں، یہ کافی ہیں۔ سلجوقی سالار نے مجھے بھی دھوکہ دیا تھا کہ وہ قلعہ ملاذ خان کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، لیکن میں نے توجہ نہیں دی اور نہ کبھی توجہ دوں گا۔ تو کیا ہم اس نقصان کو برداشت کر لیں یا امام؟ ایک اور مشیر نے پوچھا۔ ضروری نہیں کہ ہم ایک قلعے کے بدلے قلعہ ہی لیں گے، حسن بن صباح نے کہا۔ ہم اس قلعے کی پوری قیمت سلجوقیوں سے وصول کریں گے، اور وسم کوہ میں ہمارا جو مال و دولت گیا ہے وہ بھی ہم پورا کر لیں گے۔ اب میری بات غور سے سن لو اور اسی وقت اس پر عمل شروع ہو جائے۔ اب اپنے گروہ رے اور شاہدر والی شاہراہ پر بھیج دو۔ وسم کوہ کی قیمت مسلمان قافلوں سے وصول کرو، اور وہ جس خزانے پر قابض ہو گئے ہیں اس سے دگنا خزانہ ان سے پورا کرو۔
ان شہروں کے اندر کسی امیر کبیر تاجر یا جاگیردار کے گھر ڈاکہ ڈالنا پڑے تو یہ کام بھی کر گزرو، مسلمانوں کی قتل و غارت اور تیز کر دو۔ حسن بن صبح کے دماغ کو اس کے وہ مشیر اور مصاحب بھی نہیں سمجھ سکتے تھے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ بڑائی نہیں ہانکا کرتا تھا اور کوئی بات غصے کی حالت میں بلا سوچے سمجھے زبان پر نہیں لاتا تھا۔ اس کی فطرت میں سوائے ابلیسیت کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے صحیح فیصلے پر پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ اس کی فطرت اس کے دماغ کی رہنمائی کرتی تھی۔ اس نے رے اور شہدر کے ارد گرد کے علاقوں کو رہزنی، لوٹ مار اور قتل و غارت کے لیے اس لیے منتخب کیا تھا کہ رے تو مسلمانوں کی اکثریت کا شہر تھا اور اس شہر کا الگ حاکم یا امیر تھا۔ شہدر کی اہمیت یہ تھی کہ اس شہر میں تقریباً آدھی آبادی مسلمانوں کی تھی اور یہ مسلمان باطنیوں سے باہم متصادم رہتے تھے۔ اس کے علاوہ شہدر میں اس کا استاد احمد بن قتاش رہتا تھا اور حسن بن صبح نے سفلی عمل اور ابلیسیت کی تربیت یہیں سے حاصل کی تھی اور اس کی امامت کا سفر یہیں سے شروع ہوا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سلجوقی سلطان کی نظر شہدر پر لگی رہتی ہے اور کسی بھی روز شہدر پر سلجوقی حملہ کر دیں گے۔ ابو جندل پیشہ ور ڈاکو تھا اور اس کا اثر و رسوخ چلتا تھا۔ اس کے گروہ کا کوئی ایک بھی آدمی زندہ نہیں رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی انتظامات کر لیتا تھا۔ وسم کوہ کی جو صورتحال بنی ہوئی تھی اس میں انتظامات کر لینا کوئی مشکل نہیں تھا۔ وہاں اندر اور باہر لاشیں ہی لاشیں تھیں اور ان لاشوں میں ابھی تک زخمی بے ہوش پڑے تھے جنہیں مرا ہوا سمجھا جا رہا تھا۔ شہر کی عورتیں اور بچے ان لاشوں کو پہچانتے پھر رہے تھے۔ سلجوقی فوج کے آدمی بھی اپنے سالاروں کے مطابق ان لاشوں میں مسلمانوں کی لاشیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہے تھے۔ سورج غروب ہونے ہی والا تھا جب شمیر ابلک ایک گھوڑے پر سوار ان بکھری ہوئی لاشوں کے ارد گرد یوں پھر رہا تھا جیسے نگرانی کر رہا ہو۔ اس نے گھوڑے کا رخ ایک طرف کیا اور آہستہ آہستہ گھوڑے کو چلاتا کچھ آگے ایک ٹیکری کی اوٹ میں ہو گیا۔ وہاں اس نے گھوڑے کو ہلکی سی ایڑ لگائی اور گھوڑا دوڑا دیا۔ اس کے چاروں سپاہی ایک ایک کر کے مختلف سمتوں سے نکلے اور اسی طرح دور جا کر گھوڑے دوڑائے اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں ابو جندل پہلے موجود تھا۔ اس کی دونوں بھتیجیاں اس کے ساتھ تھیں اور اس کے ساتھ 2 کے بجائے 3 فالتو گھوڑے تھے۔ وہاں گھوڑوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لڑائی میں جو گھوڑ سوار مارے گئے تھے ان کے گھوڑے میدان جنگ سے بھاگ کر ارد گرد کے جنگل میں چلے گئے تھے۔ سالار اوریزی کے نوجوان گھوڑوں کو پکڑ پکڑ کر لا رہے تھے، لیکن ابو جندل نے اس سے پہلے ہی 3 گھوڑے پکڑ لیے اور اس جگہ لے گیا تھا جو جگہ ان سب نے مقرر کی تھی۔ ابو جندل نے شمیر ابلک سے کہا تھا کہ وہ کمانیں اور تیروں کے 4-5 ترکش بھرے ہوئے ہونے چاہیے۔ یہ چاروں سپاہی تجربے کار تیر انداز تھے۔ وہ 2 کمانیں اور 5-7 ترکش ساتھ لے گئے تھے۔ ان کے پاس تلواریں تھیں اور برچھیاں بھی تھیں۔ ایک گھوڑے پر کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا جو بہت دنوں کے لیے کافی تھا۔ وہاں پانی کی کمی نہیں تھی۔ وہ جو ہی اکٹھے ہوئے اپنی منزل کو چل پڑے۔ انہوں نے گھوڑوں کی رفتار خاصی تیز رکھی۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ صبح ہونے تک وہ اتنی دور نکل جائیں گے کہ تعاقب کا خطرہ نہ رہے۔ تعاقب کا خطرہ بہت ہی کم تھا کیونکہ یہ سب جس طرح ایک ایک کر کے وسم کوہ سے نکلے تھے انہیں کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ وہ جب اکٹھے ہوئے تھے تو ان پر شام نے اپنا دھندلا پردہ ڈال دیا تھا جو بڑی تیزی سے رات کی تاریکی جیسا سپاہ ہو گیا تھا۔ ان کے پاس 3-4 مشعلیں بھی تھیں جو انہوں نے جلائی نہیں کیونکہ مشعلوں کے شعلے دور سے ان کی نشاندہی کر سکتے تھے۔ ان مشعلوں کی ضرورت منزل پر پیش آنی تھی۔ شمیر ابلک راستے میں ابو جندل نے کہا، اگر تمہیں میری نیت پر شک ہے تو میری تلوار اپنے پاس رکھ لو۔ یہ دل میں بٹھا لو کہ ہم اب ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ ہمارا انجام اچھا ہوگا یا برا وہ ہم سے کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہوگا۔ نہیں میرے ہم سفر، شمیر ابلک نے کہا، ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف دل میں ذرا سا بھی شک و شبہ یا کدورت رکھیں گے تو ہم اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، اور اگر پہنچ گئے تو اس مہم میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ایک بات اور کہوں گا شمیر، ابو جندل نے کہا، جس طرح تم نے دل سے شک و شبہ اور کدورت نکال دی ہے
اسی طرح دل سے یہ بھی نکال دو کہ تم مسلمان ہو اور میرا مذہب یا عقیدہ کچھ اور ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں کسی مجبوری کے تحت حسن بن صباح کا پیروکار بنا تھا، میں اسے دھوکہ دیتا رہا ہوں۔ تم بھی مذہب کی اس لکیر کو مٹا ڈالو، اگر یہ تمہارے لیے مناسب نہیں تو مجھے بھی مسلمان سمجھ لو۔ ہاں ابو جندل، شمیر ابلک نے کہا، یہ میرے لیے مشکل ہے کہ مذہب کی لکیر کو مٹا ڈالوں، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں تمہیں مسلمان سمجھوں اور تم بھی اپنے آپ کو دلی طور پر مسلمان سمجھتے رہو۔ اپنے آپ کو فریب نہ دو شمیر، ابو جندل نے کہا، تم نے شاید ابھی محسوس نہیں کیا کہ تم اب نام کے مسلمان رہ گئے ہو۔ دل پر جب زر و جواہرات کا اور خوبصورت عورت کا قبضہ ہو جاتا ہے تو دل میں مذہب پرانے زخم کی نشان کی طرح باقی رہ جاتا ہے۔ اب اپنے آپ کو یہ دھوکہ نہ دو کہ تم وہ مسلمان رہ گئے ہو جو وسم کوہ کی روانگی سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ میں نے تمہیں اس رات کو بھی کہا تھا جب ہم پہلے ملے تھے کہ حسن بن صباح نے جو جنت بنائی ہے وہ عارضی ہے۔ یہ شخص مر جائے گا تو آہستہ آہستہ اس کی جنت بھی اجڑ جائے گی، اور وہ جنت جس کا وعدہ تمہیں خدا نے دیا ہے وہ آسمانوں میں ہے، اور معلوم نہیں کہ ہے بھی یا نہیں۔ جنت وہی ہوتی ہے جو انسان اپنے ہاتھوں بناتا ہے۔ میں تمہاری زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دوں گا۔ شمیر ابلک لشکری تھا، یا اسے مجاہد کہہ لیں، عالم دین نہیں تھا کہ یہ فلسفہ سمجھ سکتا کہ انسان مال اور مذہب میں سے ایک ہی چیز کا پجاری ہو سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے مالدار ہونا گناہ نہیں، بلکہ دل میں مال و دولت کا لالچ رکھنا ایسی گمراہی ہے کہ انسان صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ وہ اپنے مذہب کو بھی دل میں زندہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ حقیقت قبول نہیں کر رہا تھا کہ دل میں جب زور و جواہرات کی چمک آ جاتی ہے تو اس دل میں سے دین کی شمع بجھ جایا کرتی ہے۔ شمیر ابلک مسرور اور مطمئن چلا جا رہا تھا، فاصلے کم ہو رہے تھے اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ ہرا بھرا جنگل اور سرسبز ٹیکریاں دور پیچھے رہ گئی تھیں، اور وہ ایسے علاقے میں داخل ہو گئے تھے جہاں دیواروں کی طرح چھوٹی بڑی پہاڑیاں اور چٹانیں کھڑی تھیں۔ ان کا رنگ کہیں سلیٹی، کہیں مٹیالہ اور کہیں سیاہی مائل تھا۔ ان کی شکلیں بھی عجیب و غریب تھیں۔ ابو جندل اس علاقے سے واقف تھا اور اس میں سے گزرنے کا راستہ بھی جانتا تھا۔ شمیر ابلک اور اس کے سپاہیوں کے لیے یہ علاقہ اور اس کے خد و خال ڈراؤنے سے تھے۔ کہیں کہیں ایک آدھ درخت کھڑا نظر آتا تھا، ورنہ وہاں گھاس کی پتی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ تو جنات اور بدروحوں کا دیس معلوم ہوتا ہے، شمیر ابلک نے ابو جندل سے کہا۔ میں نے ایسا بھدا اور ڈراؤنا علاقہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں شمیر، ابو جندل نے کہا، لوگوں میں یہی مشہور ہے کہ اس علاقے میں بدروہیں اور چڑیلیں اور جنات رہتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ کہاں تک سچ ہے، لیکن اس کے اندر زہریلی چیزیں رہتی ہیں۔ اب ہمیں کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے، تعاقب کا خطرہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ سارا علاقہ پتھریلا تھا۔ اس کے اندر جا کر ابو جندل نے ایک جگہ دیکھی جو ذرا ہموار تھی اور وہاں پتھر بھی کم تھے۔ وہاں دو درخت بھی تھے جن کی صرف شاخیں تھیں، پتا ایک بھی نہیں تھا۔ انہوں نے گھوڑے ان دو درختوں کے ساتھ باندھ دیے اور الگ ہٹ کر بیٹھ گئے۔ رات بھر کے جاگے ہوئے مسافر زمین پر لیٹ گئے اور کچھ ہی دیر بعد گہری نیند سو گئے۔ اچانک ایک گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا اور تمام گھوڑے اس طرح ہنہنانے لگے جیسے کوئی بہت بڑا خطرہ آ پڑا ہو۔ ان کے سوار جاگ اٹھے اور دیکھا کہ گھوڑے رسیاں توڑانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کی اچھل کود سے پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے کچھ دیکھ لیا ہے۔ وہ سب دوڑ کر گئے اور دیکھا 10-12 قدم دور ایک سیاہ کالا ناگ آہستہ آہستہ رینگتا جا رہا تھا۔ سانپ کو دیکھ کر ہر جانور اسی طرح ڈر جاتا اور بھاگ اٹھتا ہے۔ بعض گھوڑے تو سانپ کو دیکھ کر چلتے چلتے رک جاتے ہیں اور اس طرح کانپنے لگتے ہیں کہ ابھی گر پڑیں گے۔ ابو جندل نے ایک کمان اٹھائی اور اس میں تیر ڈالا۔ سانپ پر تیر چلایا، لیکن تیر اس کے قریب لگا۔ سانپ کو بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ رک گیا اور اس نے پھن پھیلا دیا اور پھنکارنے لگا۔ اس سے اس کے غصے کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک سپاہی نے ابو جندل کے ہاتھ سے کمان لے لی
اور اس میں تیر ڈال کر چلایا تو سام کے پھن کے پار ہو گیا۔ سام کچھ دیر لوٹ پوٹ ہوتا رہا اور پھر بے حس و حرکت ہو گیا۔ آسمان پر گہرے بادل تو پہلے ہی منڈلا رہے تھے، لیکن ان مسافروں کو معلوم نہ تھا کہ جس بے آب و گیاہ پہاڑی کے دامن میں انہوں نے پڑاؤ کیا ہے، اس کے پیچھے سے سیاہ کالی گھٹا اٹھتی آ رہی ہے۔ ادھر سانپ مرا، ادھر بڑی زور کی گرج سنائی دی، اور پھر بجلی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی ایسی کڑک سنائی دی جیسے چٹان ٹوٹ پھوٹ گئی ہو۔ سب کے دل دہل گئے، گھوڑے جو سکون میں آ گئے تھے پھر بدکنے لگے۔ بجلی رہ رہ کر چمکتی اور کڑکتی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ بجلیوں کو اس کالے ناگ کی موت پر غصہ آ گیا ہو۔ آسمان بڑی تیزی سے تاریک ہونے لگا، اور گھٹا دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کے خوبصورت بادلوں کے ٹکڑوں کو نگلتی آگے ہی آگے بڑھتی گئی، اور جب بارش شروع ہوئی تو لگتا تھا گھٹا کا سینہ پھٹ گیا ہو۔ ایسی موسلا دھار بارش کہ ایک ہاتھ دور کچھ نظر نہیں آتا تھا اور جل تھل ہو گیا تھا۔ وہاں بارش سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ ابو جندل نے انہیں بتایا کہ یہاں غار ہیں، لیکن خاصا آگے ہیں، جہاں تک ہم اتنی جلدی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اتنی دیر میں یہ گھٹا آگے نکل جائے گی۔ وہ وہیں کھڑے رہے اور بارش کے قطرے ان پر اس طرح پڑتے رہے جیسے کوئی کنکریاں مار رہا ہو۔ یہ سانپ کسی کی بدروح معلوم ہوتی ہے، ایک سپاہی نے کہا۔ اسے تیر لگا ہی تھا کہ ہم پر یہ طوفان ٹوٹ پڑا۔ کسی وہم میں نہ پڑو میرے دوستوں، ابو جندل نے کہا۔ میں اس علاقے میں سے اتنی بار گزرا ہوں کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا، اور یوں لگتا ہے جیسے یہ میری زندگی کا راستہ ہے۔ ڈرو نہیں، بارش تھم جائے گی۔ میں نے اتنی زور بارش پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، شمیر ابلک نے کہا۔ شمیر بھائی، ابو جندل نے اسے بڑی ہی دھیمی آواز میں کہا، جیسے وہ راز کی بات کر رہا ہو۔ میں ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن یہ سن لو کہ یہ کالا سانپ اور یہ کالی گھٹا اور یوں کڑکتی ہوئی بجلیاں اچھا شگون نہیں۔ خدا کرے ہماری مہم کامیاب ہو جائے، لیکن سفر کی ابتدا اچھی نہیں ہوئی۔ میں دعا کروں گا، شمیر ابلک نے کہا۔ خدا ہمیشہ میری دعا سن لیا کرتا ہے۔ تم پہلے کی باتیں کرتے ہو، ابو جندل نے کہا۔ اب خدا تمہاری نہیں سنے گا۔ اب کوئی مصیبت آ پڑے تو مجھے بتاؤ یا خود اس کا مقابلہ کرو۔ تم خدا کے راستے سے ہٹ گئے ہو، اب میری طرح زندگی گزارو۔ 1.5-2 گھنٹوں بعد بارش تھمنے لگی اور گھٹا کچھ تو بکھر گئی، اور باقی جو تھی وہ آگے نکل گئی۔ کم ہوتے ہوتے بارش رک گئی اور ان لوگوں نے چلنے کا ارادہ کیا، لیکن وہاں پانی ہی پانی جمع ہو گیا تھا۔ یہ جگہ کشادہ تو تھی، لیکن وہ چٹانوں کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے دریا بن گئی تھی۔ سب گھوڑوں پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ آگے گئے تو جگہ تنگ ہوتی چلی گئی، کیونکہ دونوں طرف ہی چٹانیں ایک دوسرے کے قریب آ گئی تھیں۔ وہاں پانی اس طرح آ رہا تھا جیسے سیلابی دریا ہو۔ پانی کا بہاؤ بڑا ہی تیز تھا۔ ابو جندل نے کہا کہ یہ پانی گہرا نہیں ہے کہ اس میں کوئی ڈوب جائے، لیکن گھوڑوں کے لیے اس میں چلنا خاصا مشکل ہوگا۔ گھوڑے یوں تو آگے بڑھتے جا رہے تھے، پانی کا زور زیادہ ہی ہوتا جا رہا تھا، اور نظر ایسے ہی آتا تھا کہ گھوڑے آگے نہیں جا سکیں گے۔ لیکن پانی کم ہونے لگا اور آگے جگہ بھی ذرا کھلی سی آ گئی، جس سے پانی پھیل گیا اور گھوڑے نکل گئے۔ یہ پتھریلا اور چٹانی علاقہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ چٹانوں کے درمیان چلتے چلتے آدھا دن گزر گیا، اور آگے جا کر ان 2 چٹانی پہاڑیوں میں جن کے درمیان وہ جا رہے تھے راستہ ہی نہ رہا، کیونکہ دونوں پہاڑیاں آگے جا کر مل گئی تھیں۔ ابو جندل اس راستے سے واقف تھا، وہ آگے آگے جا رہا تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا دائیں طرف کر لیا اور پہاڑی کے دامن میں چلا گیا۔ وہاں کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن گھوڑے پہاڑی چڑھ سکتے تھے۔ ابو جندل کا گھوڑا پہاڑی چڑھنے لگا، لیکن سیدھا اوپر جانے کے بجائے پہلو کے ساتھ ساتھ چڑھ رہا تھا۔ باقی گھوڑے اس کے پیچھے پیچھے قطار میں جا رہے تھے۔ شمیر ابلک اور اس کے سپاہیوں کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ فوج کے آدمی تھے اور فوجی گھڑ سواری کی مہارت رکھتے تھے، لیکن ایسی گھڑ سواری انہوں نے کم ہی کبھی کی تھی۔ پہاڑی پتھریلی تھی اور گھوڑوں کے پاؤں پھسلتے تھے۔ اوپر جاتے جاتے وہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں گھوڑا بمشکل پاؤں رکھ سکتا تھا۔ یہ اس پہاڑی کا ایک حصہ تھا
جو اس کے سامنے تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت اونچی دیوار ہے اور گھوڑے اس دیوار پر جا رہے ہوں، یا اس طرح جیسے بازیگر رسے یا تار پر چلا کرتے ہیں۔ کسی گھوڑے کا پاؤں ذرا سا پھسل جاتا تو دائیں یا بائیں سوار سمیت لڑکتا ہوا دور نیچے جا پہنچتا اور سوار کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی۔ زیادہ مشکل دونوں لڑکیوں کو پیش آ رہی تھی۔ انہوں نے گھوڑ سواری تو کئی بار کی تھی، لیکن وہ اتنی ماہر نہیں تھی۔ دائیں بائیں مت دیکھو، ابو جندل نے آگے چلتے ہوئے بلند آواز سے کہا۔ یہ سمجھو کہ گھوڑے میدان میں چلے جا رہے ہیں، ورنہ ڈر سے کانپتے کانپتے گھوڑوں سے گر پڑو گے۔ یوں لگتا تھا جیسے سوار نہیں بلکہ گھوڑے ڈر رہے ہوں۔ وہ تو پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے اور ان کے جسموں کی حرکت بتا رہی تھی کہ گرنے سے ڈر رہے ہیں اور شاید آگے جانے سے انکار ہی کر دیں۔ کسی کا گھوڑا رک جائے تو لگام کو جھٹکا نہ دینا۔ ابو جندل نے ایک اور اعلان کیا، ایسا نہ ہو کہ گھوڑا بدک کر اپنے پاؤں دائیں یا بائیں رکھ دے۔ آخر اس پہاڑی کی یہ چوٹی ذرا چوڑی ہونے لگی، لیکن اب بھی ہموار نہیں تھی، اس لیے گھوڑوں کے پاؤں پھسلتے تھے۔ آگے جا کر یہ چوٹی زیادہ چوڑی ہو گئی اور اب گھوڑے دوسری پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ خطرناک حصہ ختم ہو گیا تھا اور اب جہاں گھوڑے چل رہے تھے یہ خاصی چوڑی جگہ تھی، اور یہ پچھلا پہاڑ تھا جس کے اوپر جا کر آگے نیچے اترنا تھا۔ یہ قافلہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گیا اور ابو جندل نے گھوڑا روک لیا۔ وہاں اوپر اتنی لمبی اور چوڑی جگہ تھی کہ سبھی گھوڑے پہلو با پہلو کھڑے ہو گئے۔ نیچے دیکھا تو بڑا ہی خوبصورت منظر آیا۔ ہرا بھرا جنگل تھا، درختوں کی چوٹیاں نظر آ رہی تھیں اور اودے اودے بادل منڈلا رہے تھے۔ مغرب کی طرف سورج کچھ نیچے چلا گیا تھا اور اس کی کرنیں درختوں پر پڑتی تھیں تو بارش کے قطرے چمکتے تھے۔ کسی آبادی کا دور دور تک نشان نہ تھا۔ اس خوبصورت منظر کے دائیں بائیں ذرا اونچی پہاڑیاں تھیں، لیکن بہت ہی دور دور ان پر بھی سبزہ اور درخت تھے۔ سبحان اللہ، شمیر ابلک نے بے ساختہ کہا، یہ تو جنت کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ نے اس خطے کو کیسا حسن بخشا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا یہ حسن بڑا ہی خطرناک ہے شمیر بھائی، ابو جندل نے کہا۔ یہاں سے دیکھنے سے تو یہ جنت کا ٹکڑا ہی لگتا ہے اور یہ کوسوں دور تک پھیلا ہوا ہے، لیکن اس میں وہ شیر پایا جاتا ہے جس پر لمبی لمبی دھاریاں ہوتی ہیں۔ اس میں بھیڑیے بھی ہوتے ہیں جو اکیلے دکیلے نہیں بلکہ 8-8 10-10 کے گروہوں میں حملہ کرتے ہیں۔ یہاں اپنی برچیاں اور تلواریں تیار رکھنا۔ اس خطے کے اندر کوئی آبادی نہیں، آبادیاں بہت دور ہیں۔ یہاں کبھی کوئی شکاری بھی نہیں آیا، اس لیے شیروں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ پہاڑی سے اترنا چڑھنے سے زیادہ خطرناک لگتا تھا۔ گھوڑے آخر اتر گئے اور اس خوبصورت خطے میں داخل ہو گئے۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ سورج غروب ہونے کے لیے افق تک پہنچنے ہی والا تھا اور ان لوگوں نے دن بھر کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ وہاں کوئی خشک جگہ نظر آتی نہیں تھی، لیکن ابو جندل ان علاقوں سے واقف تھا، اس لیے وہ ذرا سا بھی پریشان نہیں لگتا تھا۔ اس نے اپنے قافلے سے کہا کہ اب دن اور رات کا کھانا ایک ہی بار کھائیں گے، اور ایک جگہ مجھے معلوم ہے جہاں ہم رات آرام بھی کریں گے۔ وہ چلتے چلے گئے۔ جنگل کچھ کم گھنا ہوتا جا رہا تھا اور اب جو زمین آ گئی تھی اس میں اونچے نیچے ٹیلے تھے اور گھاٹیاں بھی تھیں۔ کئی نشیبی جگہوں پر پانی بھرا ہوا تھا۔ ایک جگہ بائیں طرف ایک ٹیلا تھا جو دیوار کی طرح اونچا چلا گیا تھا اور اس کی شکل نیم دائرے جیسی تھی۔ اس کے وسط میں ایک غار صاف نظر آ رہا تھا جس کے آگے مٹی کا ڈھیر جم گیا تھا۔ ان کے سامنے پانی جمع تھا جو زیادہ لمبائی چوڑائی میں نہیں تھا۔ وہ غار دیکھتے ہو؟ ابو جندل نے آگے آگے جاتے پیچھے مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا۔ وہاں شیر رہتے ہیں اور اسے کچھار کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس وقت شیر اندر موجود ہوں، وہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی۔ کیا شیر ہم اتنے آدمیوں پر حملہ کرے گا؟ شمیر ابلک نے پوچھا۔ اگر بھوکا ہوا تو، ابو جندل نے کہا۔ شیر کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس کے قریب سے گزر جاؤ تو بھی وہ کچھ نہیں کہے گا۔ اس وقت یہ سب اس ترتیب میں جا رہے تھے کہ ابو جندل سب سے آگے تھا، اس کے پیچھے دونوں لڑکیوں کے گھوڑے تھے، پھر شمیر ابلک کا گھوڑا تھا اور اس کے پیچھے سپاہی تھے۔ 3 گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ 3 فالتو گھوڑوں کی رسیاں بندھی ہوئی تھیں اور وہ پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔
ابو جندل ابھی انہیں بتا ہی رہا تھا کہ شیر بھوکا نہ ہو تو وہ حملہ نہیں کرتا کہ پیچھے سے زبردست آوازیں سنائی دیں، جن میں ایک یہ تھی کہ ایک گھوڑا بہت ہی بری طرح ہنہنایا اور اس کے ساتھ ہی غراہٹ سنائی دی۔ سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بڑا ہی خوفناک منظر نظر آیا۔ ایک دھاری دار شیر نے آخری خالی گھوڑے پر حملہ کر دیا تھا، اور شیر کی پوزیشن یہ تھی کہ اس نے اوپر سے گھوڑے کی گردن اپنے منہ میں لے رکھی تھی اور اسے بھنبوڑ رہا تھا۔ یہ گھوڑا ایک سپاہی کے گھوڑے کے پیچھے بندھا ہوا تھا۔ سپاہی کا گھوڑا ڈر کر دوڑ پڑا، لیکن شیر نے اس کے ساتھ بندھے ہوئے گھوڑے کو بڑی مضبوطی سے دانتوں میں جکڑ رکھا تھا۔ شمیر ابلک نے نہایت پھرتی سے اپنا گھوڑا پیچھے موڑا اور ایڑ لگا دی۔ سپاہیوں کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ شمیر ابلک نے سپاہی کے ہاتھ سے برچی چھین لی اور شیر کے قریب سے گزرتے ہوئے برچی پوری طاقت سے ماری، جو شیر کی پیٹھ میں اتر گئی۔ گھوڑے کی گردن سے شیر کے دانت اکھڑ گئے اور شیر پیٹھ کے بل گر پڑا۔ شمیر ابلک نے آگے جا کر گھوڑا روکا اور پیچھے کو مڑا۔ شیر ایک ہی برچھی کے وار سے نہیں مرا کرتا، زخمی ہو کر وہ آخری وار کیا کرتا ہے۔ شیر برچھی کا زخم کھا کر پیٹھ کے بل گرا اور تیزی سے اٹھا۔ شمیر ابلک نے برچھی اس کی پیٹھ سے نکال لی تھی۔ شیر زخمی حالت میں بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ شیر نے شمیر ابلک کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس پر جھپٹنے کے لیے دوڑا، لیکن اپنے گھوڑے کو موڑ کر اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے شیر کو پھر برچھی ماری، جو اس کی گردن میں اتر گئی۔ ادھر سے شمیر ابلک نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور شیر کے قریب سے گزرتے اسے برچھی ماری۔ اس وقت شیر پہلو کے بل ہو گیا تھا۔ شمیر ابلک کی برچھی اس کے پہلو میں داخل ہو گئی۔ شمیر ابلک نے برچھی کھینچ لی اور آگے جا کر گھوڑا پھر موڑا، لیکن اتنے میں دوسرے سپاہیوں نے برچھیوں سے شیر کو بے بس کر دیا اور شیر اٹھ نہ سکا۔ جس گھوڑے پر شیر نے حملہ کیا تھا وہ ٹھیک حالت میں معلوم نہیں ہوتا تھا۔ وہ زخمی بھی ہو گیا تھا اور خوفزدہ اتنا کہ بھاگنے کے لیے رسی توڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابو جندل نے آ کر اس کی رسی کھول دی۔ گھوڑا اتنا ڈرا ہوا تھا کہ ایک طرف سرپٹ دوڑ پڑا۔ گھوڑوں کے متعلق تو تم سب کچھ ضرور جانتے ہوگے، ابو جندل نے کہا، لیکن تم شاید دیکھ ہی نہیں سکے تھے کہ یہ گھوڑا اب ہمارے کام کا نہیں رہا۔ اس کی گردن کی ہڈی اگر ٹوٹی نہیں تھی تو ہل ضرور گئی تھی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ گھوڑا گردن اوپر نہیں اٹھا رہا تھا، اور پھر یہ اتنا ڈر گیا تھا کہ ہم اسے ساتھ رکھتے تو ہمارے لیے مصیبت بنا رہتا۔ جانے دو اسے۔ گھوڑا تھا تو خوفزدہ ہی، لیکن خوفزدگی کی سب سے زیادہ شکار دو لڑکیاں ہوئی تھیں جو تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ شمیر ابلک اور اس کے سپاہی فوجی تھے۔ وہ موت سے ڈرنے والے نہیں تھے، اور ابو جندل ایسا مرد تھا جو ان جنگلوں میں سے اکثر گزرا تھا، اور وہ ڈاکو تھا جو زندگی اور موت کا کھیل نہ جانے کب سے کھیل رہا تھا۔ ابو جندل انہیں کچھ اور آگے لے گیا اور ایسی جگہ جا کر رکا جہاں ایسا ہی ایک ٹیلا تھا، اور ٹیلے کے اندر کسی نے کھدائی کر کے چوکور سا کمرہ بنا رکھا تھا، اور یہ مسافر کے رکنے اور قیام کرنے کے کام آتا تھا۔ ابو جندل نے انہیں بتایا کہ اس علاقے میں سے کبھی کوئی مسافر نہیں گزرا۔ قافلوں کے راستے بہت دور تھے۔ ان علاقوں میں قافلوں کو لوٹنے والے ہی آیا کرتے تھے۔ وہ اس جگہ گئے اور کھانا کھانے لگے۔ سورج غروب ہو گیا اور شام کا دھندلکا رات کے اندھیرے میں تبدیل ہو گیا تو انہوں نے مشعلیں جلا کر اس غار کے سامنے زمین میں گاڑ دیں۔ یہ مشعلیں روشنی کے لیے نہیں بلکہ درندوں کو ڈرانے اور انہیں دور رکھنے کے لیے باہر گاڑی گئی تھی۔ ایک بات بتاؤ ابو جندل، شمیر ابلک نے پوچھا، تم نے اپنا خزانہ ایسی جگہ کیوں رکھا ہوا ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے موت کے منہ میں داخل ہونا پڑتا ہے؟ خزانے ایسی ہی جگہوں پر رکھے جاتے ہیں، ابو جندل نے جواب دیا۔ اگر اتنے زیادہ زر و جواہرات اور اتنی زیادہ رقمیں گھروں میں رکھی جائیں یا آبادیوں کے قریب کہیں زمین کے اندر چھپاتی جائیں تو ڈاکو اس سے واقف ہو جاتے ہیں، اور پھر خزانے کے مالک کی زندگی 2-4 دن ہی باقی رہ جاتی ہے۔ اسے قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کا خزانہ قاتل لے اڑتے ہیں۔ پرانے زمانے کی کئی کہانیوں میں بادشاہوں اور ڈاکوؤں کے متعلق یہ ضرور پڑھا یا سنا جاتا ہے کہ فلاں بادشاہ یا فلاں ڈاکو نے فلاں جگہ اپنا خزانہ دبا کر رکھ دیا تھا۔ ان کہانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ خزانے ایسی جگہوں پر لے جا کر چھپائے جاتے تھے جہاں تک پہنچنا بعض اوقات ناممکن ہو جاتا تھا۔ بحری قزاق تو اپنے خزانے اور ہی زیادہ دشوار گزار علاقوں میں لے جا کر کہیں چھپایا کرتے تھے۔
کہیں ان کی زندگی سمندر میں گزرتی تھی، لوٹ مار کر کے کبھی کبھی خشکی پر آیا کرتے تھے۔ خزانوں کے مالک اکثر اس جگہ تک راستے کا نقشہ بنا کر اپنے پاس رکھتے تھے جس جگہ وہ خزانہ دباتے تھے۔ بعض اوقات مالک مر جاتا اور نقشہ کسی اور کے ہاتھ چڑھ جاتا تو وہ اس خزانے تک پہنچنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایسے مدفون خزانوں کے متعلق پراسرار کہانیاں بھی سنائی جاتی تھیں جو غلط معلوم نہیں ہوتی۔ عام طور پر کہانیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مالک خود یا اس کے بعد کوئی اور خزانہ نکالنے گئے تو وہاں ان پر ایسی مصیبت نازل ہوئی کہ وہ مارے گئے یا آپس میں لڑ پڑے اور انہوں نے ایک دوسرے کو ختم کر دیا۔ ان کہانیوں کو فرضی اور افسانوی سمجھا جاتا رہا ہے اور ان میں اکثر افسانوی ہی ہوا کرتی ہیں، لیکن ابو جندل اور شمیر ابلک کی کہانی کو تاریخ میں جو مقام ملا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کم از کم یہ ایک سچی کہانی ہے۔ اسے حسن بن صباح کے دور کی ایک اہم واردات بنا کر غالباً اس لیے تاریخ میں شامل کیا ہے کہ لوگ سمجھ سکیں کہ مال و دولت اور عورت کی چکا چوند اچھے بھلے مرد مومن کو کن رفتوں سے گرا کر پستیوں میں غائب کر دیتی ہے۔ رات وہاں گزار کر صبح وہ چل پڑے اور آدھا دن گزر جانے کے بعد ایک سیلابی ندی نے ان کا راستہ روک لیا۔ ابو جندل نے انہیں بتایا کہ وہ ایسے وقت یہاں پہنچے ہیں جب ندی میں سیلاب آیا ہوا ہے، ورنہ یہ ندی تو بڑی خوبصورت اور پیاری ہے۔ اس کا پانی شفاف اور کم گہرا ہوتا ہے جس میں سے گھوڑے تو کیا آدمی بھی آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر ابو جندل نے اپنا گھوڑا ندی میں ڈال دیا۔ یہ فوج کا گھوڑا تھا جو سیلاب سے لڑتا جھگڑتا پار چلا گیا۔ اس کے پیچھے باقی گھوڑوں نے بھی ندی پار کر لی۔ ندی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ چند قدم گھوڑوں کو اس میں تیرنا پڑا تھا۔ پار جا کر شمیر ابلک نے اپنا گھوڑا ابو جندل کے ساتھ کر لیا۔ شمیر بھائی، ابو جندل نے کہا، مجھے ان جنگلوں میں گھومنے پھرنے اور ان میں سے راستے بنانے کا اور پھر قافلے لوٹ کر انہی جنگلوں میں غائب ہو جانے کا اتنا زیادہ تجربہ ہے کہ میں ہوا میں خطرے کی بو سونگھ لیا کرتا ہوں۔ میں انہی جنگلوں میں سے نہ جانے کتنی بار گزرا ہوں۔ ان خطروں سے میں ہمیشہ آگاہ رہا ہوں، لیکن یوں نہیں ہوا جیسے اب ہو رہا ہے۔ نہ کبھی کسی بدروح نے میرا راستہ روکا تھا، نہ کبھی شیر نے حملہ کیا تھا۔ میں یہاں ناگ بھی دیکھتا رہا ہوں اور شیر بھی اور بھیڑیے بھی، لیکن میں یہاں سے ہر بار زندہ گزر گیا ہوں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ سفر کی ابتدا ہی ایک بہت بڑے شگون سے ہوئی ہے۔ پھر ایک شیر نے ہم پر حملہ کیا اور پھر معصوم سی ندی نے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں واپس چلے جانا چاہیے یا ان خطروں سے بڑھتے ہی چلے جائیں؟ میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے کہ میں پیشہ ور قزاق ہوں، ابو جندل نے کہا۔ پیشہ ور قزاقوں کے اپنے عقیدے اور اپنے وہم ہوتے ہیں۔ ہم پر جب خطرے منڈلاتے ہیں اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ خطرے ہمیں دبوچ کر ہمیں ختم کر دیں گے تو ہم ایک کنواری لڑکی کی جان کی قربانی دیا کرتے ہیں، لیکن یہاں میں ایسی قربانی نہیں دے سکتا۔ اگر یہ دو لڑکیاں میرے مرے ہوئے بھائی کی بیٹیاں نہ ہوتیں تو میں ان میں سے ایک کی قربانی دے دیتا۔ میں اس سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ منزل تک پہنچ جاؤں اور ضرورت پڑے تو اپنی جان کی قربانی دے دوں۔ میں اس لیے خبردار کر رہا ہوں کہ ہر وقت چوکس اور چوکنے رہنا، معلوم نہیں کہ کس وقت کیا ہو جائے۔ اس جنگل کے حسن کو ہی نہ دیکھتے رہنا۔ تم نے جس طرح شیر مار لیا تھا اسی طرح ہر خطرے سے قابو پالو گے۔ رات کو سو بھی اس طرح جیسے تمہاری ایک آنکھ کھلی ہوئی ہو۔ رات کو مجھ پر بھروسہ نہ کرنا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں رات حشیش پی کر سوتا ہوں اور مجھے اس دنیا کی کوئی ہوش نہیں رہتی۔ اس رات اس قافلے نے ایسی جگہ پڑاؤ کیا کہ ان پر چند ایک درختوں کا چھاتا اور اوپر آسمان تھا۔ وہ الگ الگ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سوئے۔ آدھی رات سے کچھ پہلے شمیر ابلک کو ایک لڑکی نے جگایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا جیسے کوئی خطرہ آ گیا ہو۔ لڑکی نے کہا کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں، اور وہ اس کے ساتھ تھوڑی دور تک چلے۔ وہ اٹھا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ چند قدم دور اس لڑکی کی دوسری بہن ایک درخت کے تنے کی کوکھ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دونوں بھی اس کے قریب بیٹھ گئے۔ اس کا ایک ہاتھ ایک لڑکی نے اور دوسرا ہاتھ دوسری لڑکی نے پکڑ لیا۔ دونوں لڑکیوں نے اس کے ہاتھ چومے۔ ہمارے چچا سے نہ ڈرو، ایک لڑکی نے کہا۔ وہ حشیش پی کر سوتا ہے اور صبح ہوش میں آتا ہے۔ ہم دونوں صرف یہ بتانا چاہتی ہیں کہ ہم باقی عمر تمہارے ساتھ گزاریں گی۔ ہمیں لونڈیا بنا کر رکھ لو، چاہے شادی کر لو، اور اگر تم ہمیں داشتہ بنا کر رکھو گے تو بھی ہمیں منظور ہے۔
ہم اپنے چچا کو اپنی ذمہ داری سے آزاد کرانا چاہتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تم نے ہمارے دل جیت لیے ہیں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں تم دونوں کی خاطر تمہارے چچا کے ساتھ آیا ہوں، شمیر ابلک نے کہا، ورنہ اس شخص پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ہمیں ایک ڈر ہے، دوسری لڑکی نے کہا، تمہیں جب خزانہ مل جائے تو تم ہمیں بھول جاؤ گی۔ ایسا نہیں ہوگا، شمیر ابلک نے کہا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم مجھے دھوکہ نہ دے جاؤ۔ دونوں لڑکیوں نے بڑے ہی والہانہ انداز سے محبت کا اظہار کیا۔ ان کا رویہ ایسا تھا جیسے دونوں نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا ہو۔ شمیر ابلک کی ایک ہی بیوی تھی جس سے اس کے 3 بچے تھے، اور اس کی عمر 40 برس ہو چکی تھی۔ اس پر تو دونوں لڑکیوں نے خود فراموشی کی کیفیت طاری کر دی۔ ابو جندل تو حشیش کے نشے میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ شمیر ابلک پر ان لڑکیوں کے حسن کا اور ان کی جوانی کا نشہ طاری ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ باقی رات یہ لڑکیاں اسی طرح اس کے پاس بیٹھی رہیں اور وہ ان کے نشے میں بدمست ہوتا چلا جائے۔ اس کے ذہن پر اگر ابو جندل کے خلاف کچھ تھوڑا سا شک رہ گیا تھا تو وہ ان دونوں لڑکیوں نے صاف کر دیا۔ لڑکیاں چلی گئیں اور شمیر ابلک کچھ دیر وہیں بیٹھا ان لڑکیوں کے طلسماتی خیال میں کھویا رہا۔ اس سے پہلے سفر کے دوران یہ لڑکیاں اسے دیکھ دیکھ کر اس طرح مسکراتی رہی تھیں جیسے وہ اسے پسند کرتی ہوں اور اس کے ساتھ الگ تنہائی میں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ ان کا یہی انداز شمیر ابلک کو دیوانہ بنائے ہوئے تھا، مگر اب لڑکیاں رات کی تاریک تنہائی میں اس کے پاس آ بیٹھیں اور اس کے اتنا قریب ہو گئیں کہ وہ ان کے جسموں کی بو سونگھ سکتا تھا۔ وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا۔ کہیں قریب سے ہی اسے بھیڑیوں کی لمبی ہو کی آواز سنائی دی۔ یہ آوازیں اچانک اٹھی تھیں اور تمام بھیڑیے ایک ہی بار بولنے لگے تھے۔ شمیر ابلک بیداری کے خواب سے ایک لخت ہڑبڑا کر بالکل ہی بیدار ہو گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا اس جگہ پہنچا جہاں وہ سویا ہوا تھا، وہاں لیٹا اور اس نے باقی رات جاگتے گزار دی۔ صبح ابھی دھندلی تھی جب یہ قافلہ جاگا اور بڑی تیزی سے سامان سمیٹ کر اور گھوڑوں پر زینے ڈال کر چل پڑا۔ جون جون صبح کا اجالا نکھرتا آ رہا تھا، زمین کے خد و خال بدلتے جا رہے تھے۔ درخت بہت کم ہو گئے تھے اور گھاس بھی کم ہوتی جا رہی تھی، اور تھوڑی ہی دور آگے زمین ایسی آ گئی جیسے نہ جانے کتنی مدت سے پانی کی بوند کو ترس رہی ہو۔ درخت تو کہیں کہیں نظر آتے تھے، اور یہ درخت بالکل خشک تھے، جن کے ٹہن تو تھے لیکن ٹہنیاں نہیں تھیں۔ جھاڑیاں بالکل خشک اور خاردار تھیں۔ زمین کٹی پھٹی تھی، کہیں زمین ابھری ہوئی تھی اور کہیں نشیب میں چلی جاتی تھی، اور کہیں ٹیلے یوں کھڑے تھے جیسے زمین پر گاڑے ہوئے مقنی اور بھدے اور بدصورت سے ستون ہوں۔ زمین پر کسی گھوڑے یا اونٹ یا کسی انسان کا تازہ یا پرانا نقش پا نہ تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ ادھر سے کبھی کوئی نہیں گزرا، اور یہ پہلے انسان ہیں جو اس طرف آ نکلے ہیں۔ جون جوں وہ آگے بڑھتے گئے، مٹی ریت میں تبدیل ہوتی گئی، اور 2-3 میل آگے گئے تو لقو دق صحرا شروع ہو گیا۔ وہاں بھربھرے ٹیلے بھی تھے اور 2 منزلہ مکان جتنے اونچے ریت کے ڈھیر بھی تھے، اور یوں لگتا تھا جیسے قدرت نے یہ گول گول ڈھیر بڑی محنت سے لگائے ہوئے ہوں۔ یہ ہے صحرا کا اصل خطرہ، ابو جندل نے اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ ناواقف مسافر ان ڈھیروں میں داخل ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ ان میں سے نکل جائے گا، لیکن ان کے اندر ایسی بھول بھلیاں ہیں کہ بعض مسافر ان ڈھیروں میں سے 2-3 کے ارد گرد ہی گھومتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت فاصلہ طے کر لیا ہے، لیکن وہ وہیں کے وہیں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پیاس اور پھر بھوک انہیں وہیں گرا لیتی ہے اور ریت ان کے جسموں سے زندگی کا رس چوس لیتی ہے۔ میں ان سے واقف ہوں، اس لیے میں جب بھی ادھر آیا ہوں دور کا چکر لگا کر گیا ہوں۔ ابو جندل انہیں ایک طرف لے گیا۔ اس طرف زمین اوپر ہی اوپر اٹھتی جا رہی تھی۔ نظر تو یوں آتا تھا جیسے یہ زمین پکی ہے اور پاؤں کے نیچے مٹی ہے، لیکن جب پاؤں رکھتے تھے تو ریت میں دھس جاتا تھا۔ بلندی پر جا کر ریت کی ان ڈھیریوں کو دیکھا تو وہ میلوں وسعت میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ابو جندل اپنے قافلے کو دور دور سے نکال کر آگے لے گیا۔ سورج سر پر آ گیا تو آگے یوں نظر آتا تھا جیسے زمین جل رہی ہو اور اس سے شعلے اٹھ رہے ہوں۔ ان میں سے آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا کیونکہ یہ شفاف سے شعلے جھلمل کرتے تھے۔ قافلہ جوں جوں آگے بڑھتا جاتا تھا،
یہ جھلملاتے ہوئے شفاف شعلے آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ پیاس ایک قدرتی امر تھا۔ ابو جندل نے پچھلے پڑاؤ سے روانگی سے پہلے ہی پانی کا ذخیرہ چھوٹے چھوٹے مشکیزوں میں بھر لیا تھا۔ ہر گھوڑے کے ساتھ ایک مشکیزہ بندھا ہوا تھا۔ سب نے پانی پیا اور چلتے چلے گئے۔ ابو جندل نے انہیں بتایا کہ یہ ریگستانی خطہ شام سے بہت پہلے ختم ہو جائے گا اور کچھ ہی دور آگے ایک نخلستان آ جائے گا جہاں رک کر کھانا کھائیں گے اور تھوڑا سا آرام کر کے آگے چلے جائیں گے۔ سورج جب مغرب کی طرف چلا گیا تو دور سے کھجور کے درخت نظر آنے لگے۔ گھوڑے پیاس سے بے چین ہوئے جا رہے تھے اور تھک بھی گئے تھے کیونکہ ان کے قدم ریت میں دھس رہے تھے۔ آخر نخلستان آ ہی گیا۔ وہاں پانی کا چھوٹا سا تالاب تھا اور کھجور کے درختوں کی اتنی افراد کہ سایہ ہی سایہ تھا، حالانکہ کھجور کے درخت کا سایہ بیکار ہوتا ہے۔ گھوڑے سواروں کے اترتے ہی پانی کی طرف دوڑ پڑے اور پانی پینے لگے۔ قافلے نے کھایا پیا، پانی پیا اور تھوڑا سا آرام کر لیا۔ گھوڑے پانی پی چکے تھے۔ یہ لوگ اٹھے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر چل پڑے۔ گھوڑے تو تھکے ہوئے لگتے ہی تھے، لیکن ان کے سواروں کے چہروں سے پتہ چلتا تھا کہ خزانے کا لالچ نہ ہوتا تو وہ وہیں تھکن سے گر پڑتے اور گہری نیند سو جاتے۔ ان کے جسم تو جیسے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ زیادہ بری حالت لڑکیوں کی تھی۔ ابو جندل انہیں اچھی اچھی اور پر امید باتیں سناتا جا رہا تھا تاکہ یہ لوگ ذہنی طور پر بیدار اور مستعد رہیں۔ آگے پھر ویسا ہی صحرا تھا، لیکن کچھ آگے جا کر ریت مٹی میں تبدیل ہونے لگی تھی اور وہ 2.5 میل دور ہرے بھرے درخت کے نیچے آنے لگے تھے۔ ابو جندل آگے آگے جا رہا تھا۔ اس نے اچانک لگام کھینچ کر گھوڑا روک لیا اور ایک ہاتھ بلند کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ سب رک جائیں۔ وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور چند قدم آگے جا کر زمین پر جھک گیا۔ شمیر ابلک بھی گھوڑے سے اترا اور اس تک پہنچا۔ یہ دیکھو شمیر، ابو جندل نے زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا تم کہہ سکتے ہو کہ یہ گھوڑوں کے نشان نہیں؟ ہاں ابو جندل، شمیر ابلک نے کہا، یہ بلا شک و شبہ گھوڑوں کے نشان ہیں، اور یہ نشان پرانے نہیں، 1-2 روز پہلے کے لگتے ہیں۔ ابو جندل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف کچھ دور چلا گیا جدھر سے یہ گھوڑے آ رہے تھے۔ کھروں کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے کہ گھوڑے کدھر سے آئے ہیں اور کدھر گئے ہیں۔ ابو جندل رک گیا۔ شمیر ابلک بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور اس کے پیچھے چلا گیا۔ ادھر سے عام لوگ نہیں گزرا کرتے، ابو جندل نے کہا، ادھر کسی فوج کے گھڑ سوار نہیں آ سکتے۔ یہ خطہ سلطانوں اور بادشاہوں اور اماموں کی دنیا سے بہت دور ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس خطے پر خدا کا قہر برستا رہتا ہے۔ ادھر سے کوئی مجھ جیسا قزاق اور ڈاکو ہی گزر سکتا ہے۔ ہمیں اب زیادہ ہوشیار ہو کر آگے جانا پڑے گا۔ وہ قافلے کے باقی افراد کو لے کر آگے چل پڑے اور سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ وہ پھر ہرے بھرے خطے میں داخل ہو گئے۔ ابو جندل اور شمیر ابلک راستے میں زمین پر دیکھتے آئے تھے کہ قدموں کے اور نشان بھی ملیں گے۔ نشان ملے تھے، لیکن وہ دوسری طرف چلے گئے تھے۔ انہوں نے اس سرسبز جگہ پر رات کو پڑاؤ کیا۔ زمین خشک تھی اور گھاس بڑی ملائم اور نرم تھی۔ ابو جندل نے سپاہیوں سے کہا کہ وہ چاروں رات کو اس طرح پہرا دیں کہ ایک آدمی پہرے پر کھڑا رہے اور دوسرے باری باری پہرا دیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جو بھی پہرے پر کھڑا ہو اس کے پاس کمان اور ترکش ضرور ہونے چاہیے۔ ابو جندل خطرہ محسوس کر رہا تھا، جس کی نشاندہی گھوڑوں کے ان قدموں کے نشانوں نے کی تھی جو اس نے دیکھے تھے۔ کھانے کے بعد وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور جب سونے لگے تو ایک سپاہی پہرے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک جگہ کھڑا ہی رہنا نہیں تھا۔ انہوں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں آمنے سامنے 2 ہری بھری ٹیکریاں تھیں اور ایک ٹیکری آگے تھی۔ پہرے والے سپاہی کو بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے پہرے کے دوران ان ٹیکریوں کے پیچھے بھی جائے اور اوپر جا کر بھی دیکھے اور پوری طرح بیدار رہے۔ چاروں سپاہیوں نے باری باری رات بھر گھوم پھر کر پہرا دیا اور صبح کا اجالا آہستہ آہستہ نکھرنے لگا۔ آخری سپاہی جو پہرے پر تھا وہ ایک ٹیکری کے پیچھے تھا۔ اسے غالباً معلوم تھا کہ اس کے ساتھی دیر سے جاگیں گے، اس لیے اس نے پہرے پر ہی رہنا بہتر سمجھا۔ اسے ٹیکری کے اس طرف جدھر اس کے ساتھی سوئے ہوئے تھے کچھ آوازیں اور آہٹیں سی سنائی دیں۔ وہ سمجھا کہ اس کے ساتھی جاگ اٹھے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا
ٹیکری کے اس سرے پر آیا جہاں ٹیکری ختم ہوتی تھی۔ وہاں 2 چوڑے تنوں والے درخت تھے۔ اس نے جب اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی اور ہی منظر نظر آیا۔ 8 آدمی تھے جنہوں نے منہ اور سر سیاہ پگڑیوں میں لپیٹ رکھے تھے۔ انہوں نے لمبے جبے پہن رکھے تھے جو ان کے گھٹنوں تک چلے گئے تھے۔ 8 گھوڑے کچھ دور کھڑے گھاس کھا رہے تھے۔ 2 آدمیوں نے دونوں لڑکیوں کو پکڑ رکھا تھا اور باقی آدمیوں نے تلواریں ہاتھوں میں لے رکھی تھیں، اور ہر ایک نے تلوار کی نوک ایک آدمی کی شہرک پر رکھی ہوئی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی ڈاکو تھے جنہوں نے اس قافلے کو نیند میں دبوچ لیا تھا اور انہیں ہتھیار اٹھانے کی مہلت نہیں دی تھی۔ وہ لڑکیوں کو لے جانا چاہتے تھے جس میں کوئی شک ہی نہیں تھا۔ وہ ابو جندل اور شمیر ابلک سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ لڑکیاں ان دونوں آدمیوں کی گرفت میں تڑپ رہی تھیں۔ پہرے والے سپاہی نے اپنی کمان میں ایک تیر ڈالا۔ فاصلہ 20-22 گز ہوگا۔ اس نے تیر کھینچ کر جو چھوڑا تو وہ ایک آدمی کی گردن میں اتر گیا۔ اس آدمی نے ایک لڑکی کو پکڑ رکھا تھا۔ اس نے فوراً لڑکی کو چھوڑا اور اپنی گردن پر دونوں ہاتھ رکھے۔ سپاہی نے بڑی تیزی سے کمان میں دوسرا تیر ڈالا اور جس آدمی نے دوسری لڑکی کو پکڑا ہوا تھا اس کو شست میں لے کر تیر چھوڑ دیا۔ اس کا نشانہ بے خطا تھا۔ تیر اپنے شکار کے گال کے ایک طرف لگا اور دوسری طرف باہر ہو گیا۔ اس نے بھی لڑکی کو چھوڑا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ سپاہی نے اسی تیزی سے تیسرا اور چوتھا تیر چلایا اور اس کا ایک تیر بھی خالی نہ گیا۔ ڈاکوؤں میں ہڑبونگ بپا ہو گئی۔ انہیں یہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ تیر کس طرف سے آ رہے ہیں۔ ان کی ہڑبونگ سے قافلے والوں کو ہتھیار اٹھانے کا موقع مل گیا۔ ادھر سے سپاہی تیر اندازی کر رہا تھا۔ اس نے 4 آدمیوں کو مار لیا۔ 3 ڈاکو بچ گئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ابو جندل، شمیر ابلک اور باقی 3 سپاہیوں نے تلواریں اور برچیاں اٹھا لیں تو وہ تینوں بہت تیزی سے دوڑ پڑے۔ ان کا تعاقب کیا گیا لیکن وہ کود کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ایل لگا دی۔ گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ اس طرح ڈاکو اپنے 5 ساتھیوں کی لاشیں اور 5 گھوڑے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ میرے دوستوں، ابو جندل نے کہا، ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور بھی ہماری منزل کے قریب آ گیا ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ کب کیا ہوگا، لیکن ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، البتہ پوری طرح ہوشیار اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت ہتھیار پاس ہونا چاہیے اور ایک ہاتھ اپنے ہتھیار پر رکھو تو خطرے کی صورت میں بچ سکو گے۔ اور تم دونوں لڑکیاں سن لو، تم کسی سلطان شہزادے کے حرم کی لڑکیاں نہیں ہو جن کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے آقا کو خوش رکھیں۔ تم میری بھتیجیاں ہو۔ اپنے باپ کو یاد کرو، وہ بڑا جری اور جابر مرد تھا۔ تم تیغ زنی جانتی ہو۔ اگر کوئی خطرہ آ پڑا تو مردوں کی طرح لڑنا ہے، عورتوں کی طرح ڈرنا نہیں۔ یہ تو ہم نیند میں پکڑی گئی تھی، ایک لڑکی نے کہا۔ میں نیند سے ہڑبڑا کر اٹھی تو ایک آدمی نے میرے بازو پیٹ پیچھے جکڑ لیے تھے۔ اگر ہم دونوں بیدار ہوتی اور ہم پر ڈاکو حملہ کرتے تو پھر تم دیکھتے کہ ہم کیا کر سکتی ہیں۔ ابو جندل نے انہیں کہا کہ فوراً کوچ کرو تاکہ ہم شام سے پہلے پہلے منزل پر پہنچ جائیں۔ سورج غروب ہونے میں ابھی 2-2.5 گھنٹے باقی تھے جب وہ اس خطے پر پہنچ گئے جو ان کی منزل تھی۔ وہ بھی بے آب و گیاہ خطہ تھا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسا یہ لوگ پہلے ایک جگہ دیکھ آئے تھے۔ سلوں والی گہری سلیٹی رنگ کی چٹانیں تھیں اور کچھ اونچی پہاڑیاں بھی تھیں اور پتھریلی ٹیکریاں بھی تھیں، لیکن وہاں گھاس کی ایک پتی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ان چٹانوں اور پہاڑوں سے آگ کی طرح سورج کی تپش خارج ہو رہی ہو۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی جو تیز ہی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یہ جب سلوں والی چٹانوں سے ٹکرا کر گزرتی تھی تو ہلکی ہلکی چیخیں سنائی دیتی تھیں جو انسانی چیخوں جیسی تھیں۔ کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے عورتیں اور بچے ان پہاڑوں کے اندر کہیں کسی مصیبت میں پڑے ہوئے ہوں اور چیخ چلا رہے ہیں۔ یہ خطہ بھی بدروحوں کا مسکن لگتا تھا۔ یہ سارا ماحول دل پر گھبراہٹ اور خوف کا تاثر پیدا کرتا تھا، لیکن ابو جندل کا چہرہ پرسکون تھا اور اس کا انداز ایسا جیسے وہ یہاں ذرا سا بھی اجنبیت محسوس نہ کر رہا ہو۔ اب ذرا ہوشیار رہنا شمیر ابلک، ابو جندل نے کہا۔ ہمیں ادھر ادھر گھوم پھر کر اور اچھی طرح دیکھ بھال کر کے اندر جانا چاہیے تھا، لیکن اتنا وقت نہیں۔ رات آ گئی تو
مشلوں کے باوجود ہمارا کام مشکل ہو جائے گا۔ میں تم سب کو سیدھا اندر لے جا رہا ہوں، اب جو ہوتا ہے ہوتا رہے، مقابلہ کریں گے۔ بات ذرا صاف کرو ابو جندل، شمیر ابلک نے کہا۔ وہ خطرہ ہے کیسا جو تم محسوس کر رہے ہو؟ مجھے الفاظ میں بتا دو تاکہ میں اس کے مطابق خود بھی تیار رہوں اور اپنے ان سپاہی ساتھیوں کو بھی تیار رکھوں۔ آسمان سے کوئی آفت نہیں گرے گی، ابو جندل نے کہا، یہ خطرہ انسانوں کا ہی ہوگا۔ وہ جو 3 آدمی زندہ نکل گئے تھے وہ کہیں دور نہیں چلے گئے ہیں، یہیں کہیں ہوں گے اور وہ یہاں آ سکتے ہیں۔ آنے دو، شمیر ابلک نے کہا، آنے دو انہیں، اب ہم سوئے ہوئے نہیں ہوں گے، چلو آگے۔ ابو جندل آگے آگے تھا، وہ چٹانوں کی بھول بھلائیوں میں داخل ہو گیا۔ باقی سب پیچھے ایک قطار میں جا رہے تھے۔ اب ان کے پاس فالتو گھوڑے ساتھ تھے، وہ ڈاکوؤں کے گھوڑے بھی اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ ابو جندل کبھی دائیں مڑتا کبھی بائیں مڑتا، اور یہ لوگ بھول ہی گئے کہ وہ کدھر سے آئے ہیں اور کتنے موڑ مڑ چکے ہیں۔ صرف ابو جندل راستے سے واقف تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ واپس کس طرح آنا ہے۔ وہاں اندر چھوٹی بڑی بے شمار چٹانیں تھیں، ان کے ساتھ اونچی پہاڑی تھی، ہوا کی چیخیں اور بلند ہو گئی تھیں۔ آخر جگہ ایسی آ گئی کہ دائیں طرف اونچی پہاڑی تھی اور اس کے دامن سے ذرا ہٹ کر لمبی چٹان تھی، اور ان کے درمیان گھوڑے گزارنے کے لیے کچھ جگہ تھی۔ 50-60 گز آگے یہ چٹان پہاڑی کے دامن سے مل جاتی تھی، اور وہاں ایک بڑی بلند چٹان نے راستہ روک لیا تھا۔ ابو جندل آگے ہی آگے بڑھتا گیا اور وہاں تک پہنچ گیا جہاں راستہ بند ہو جاتا تھا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور سب کو اترنے کے لیے کہا، اور یہ بھی کہ گھوڑے کہیں چھوڑ دیں۔ آگے دیکھا کہ یہ راستہ اس طرح نیچے کو چلا گیا تھا جس طرح کسی عمارت کے تہ خانے میں سیڑھیاں اترتی ہیں۔ ابو جندل نے سپاہیوں سے کہا کہ وہ مشلیں جلا کر نیچے آ جائیں۔ وہ، شمیر ابلک اور لڑکیاں نیچے اتر گئیں، اور سپاہیوں نے مشلیں جلائیں اور ان کے پیچھے پیچھے نیچے چلے گئے۔ وہ 8-10 گز نیچے چلے گئے۔ یہ تہ خانے کی طرح بنا ہوا ایک غار تھا جس کی چھت 20-25 گز اونچی تھی، اور یہ غار بہت ہی کشادہ تھا۔ غار کی چھت سے چٹانوں کے لمبوترے اور عجیب و غریب ٹکڑے لٹک رہے تھے۔ جو ہی مشلیں اندر داخل ہوئیں، بڑی ہی زور سے ایسی آواز آئی جیسے طوفان آ گیا ہو، اور اس کے ساتھ چڑچڑاہٹ کی آوازیں آئیں جو ایک شور و غل کی طرح بلند ہوتی چلی گئیں۔ یہ چمگادڑ تھے جو غار کے اندر سے اڑ کر باہر نکل گئے تھے۔ یہ چندیک نہیں بلکہ سینکڑوں تھے۔ ابو جندل نے بلند آواز سے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ چمگادڑیں ہیں، ان سے ڈرے نہیں۔ اس غار کے فرش پر بھی چٹانیں تھیں جن کی اونچائی 2 گز یا 3 گز تھی۔ مشلوں کی روشنی میں ایک طرف ایک اور غار کا دہانہ سا نظر آیا۔ ابو جندل اس میں داخل ہو گیا۔ یہ دہانہ تو اتنا کشادہ نہیں تھا، لیکن اندر جا کر دیکھا غار خاصا کشادہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مشلوں کی روشنی خاصی زیادہ تھی اور اندر کنکریاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ 25-30 قدم ہو گئے ہوں گے کہ آگے ایک اور دہانہ نظر آیا۔ ابو جندل اس میں داخل ہو گیا، اور اب یہ لوگ ایک اور غار میں چلے گئے تھے۔ ابو جندل نے کہا کہ مشلیں آگے لاؤ۔ مشلیں آگے گئیں تو سب نے دیکھا کہ وہاں 3 بکس رکھے ہوئے تھے جو لکڑی کے بنے ہوئے تھے، اور ان پر لوہے کی مضبوط پتریاں چڑھی ہوئی تھیں۔ یہ لو شمیر بھائی، ابو جندل نے کہا، یہ ہے میرے باپ کی اور میری کمائی۔ یہ خزانہ اب صرف میرا نہیں، ہم سب کا ہے۔ اس نے سپاہیوں سے کہا، مشلیں لڑکیوں کو دے دو اور یہ بکس اٹھاؤ۔ سپاہی آگے بڑھ گئے، ایک بکس کو اٹھانے لگے تو شمیر ابلک نے کان کھڑے کر لیے اور ابو جندل سے کہا کہ اسے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ابو جندل نے اسے کہا کہ اس کے کان بج رہے ہیں، یہاں کوئی اور نہیں آ سکتا۔ ابو جندل ابھی یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ غار میں آواز آئی، ان صندوقوں سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ سب نے چونک کر ادھر دیکھا۔ ایک آدمی جس نے منہ اور چہرے کالے رنگ کی پگڑی میں لپیٹ رکھا تھا، ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا تھا۔ سب نے تلواریں نکال لیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے غار میں 10-12 آدمی آ گئے۔ ان سب کے سر اور چہرے کالی پکڑیوں میں لپٹے ہوئے تھے، سب کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ سب پیچھے کھڑے رہو دوستوں۔ ابو جندل نے آگے بڑھ کر ان ڈاکوؤں سے کہا،
تم زندہ ان صندوقوں تک نہیں پہنچ سکو گے، اور جب تک ہم زندہ ہیں ان صندوقوں کو ہاتھ تک نہیں لگا سکو گے۔ ابو جندل، کالی پگڑی والے ایک آدمی نے کہا، تم بھی ہم میں سے ہو اور ہم تمہیں جانتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمارے ہاتھوں مرو۔ یہ صندوق اور دونوں لڑکیاں یہیں چھوڑ جاؤ اور خود کو اور اپنے ساتھیوں کو زندہ لے جاؤ۔ اوہ، یہ تم ہو؟ ابو جندل نے اس آدمی کو پہچانتے ہوئے کہا، میرا خیال تھا کہ تم سب مارے گئے ہو یا کسی اور طرف نکل گئے ہو۔ نہ تم ہمارے ہاتھوں مرو، نہ ہم تمہارے ہاتھوں مرنا چاہتے ہیں۔ ان صندوقوں میں جو کچھ ہے، آؤ برابر برابر بانٹ لیتے ہیں۔ یہ مال اس کا ہے جس کے پاس طاقت ہے، کالی پگڑی والے نے کہا۔ ہم تمہیں باتوں کا وقت نہیں دیں گے، ہم سارا مال لے جانے آئے ہیں۔ ابو جندل نے شمیر ابلک کو اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں نے اور چاروں سپاہیوں نے اور لڑکیوں نے بھی ڈاکوؤں پر حملہ کر دیا۔ ڈاکو تیار تھے، وہ تو لڑنے اور مرنے آئے تھے۔ پھر اس غار میں تلواریں ٹکرانے کی آوازیں آتی رہیں، زخمی گرتے رہے، خون بہتا رہا، مشعلیں زمین پر پڑی جل رہی تھیں۔ 2-3 زخمی جلتی ہوئی مشعلوں پر گرے اور ان کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ وہ اٹھ کر ادھر ادھر دوڑے اور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ناکام رہے۔ وہ پہلے ہی زخمی تھے، پھر کپڑے جل کر ان کے جسموں کو جلانے لگے تو وہ جلدی ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اتنے میں 3-4 اور زخمی مشعلوں پر گرے اور اسی انجام کو پہنچے۔ لڑنے والے لڑتے لڑتے مشعلوں پر آئے تو ان کے کپڑوں کو بھی آگ لگ گئی۔ غار میں اگر کسی کو فتح حاصل ہوئی تو وہ آگ کو ہوئی تھی۔ اندر آگ کے شعلے تھے اور غار دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ کچھ تو تلواروں کے زخموں سے مر گئے، اور جو زخموں سے نہ مرے انہیں مشعلوں کی آگ نے مار ڈالا، اور تھوڑی ہی دیر بعد غار میں صرف شعلوں کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ قافلوں سے لوٹا ہوا خزانہ موت کے ہاتھ آیا۔